سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور چند دنوں کے بعد رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. ایک بات یہ ہم سب کو سوچنی چاہیے اور ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ رمضان میں ہم جو عبادات انجام دے رہے ہیں، جو اعمال صالحہ ہم اختیار کر رہے ہیں، جن نیکیوں کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہے ہیں، ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے اور یہ فکر اسے دامنگیر ہونی چاہیے کہ آیا وہ نیکیاں، وہ میرے اعمال وہ قبول ہیں یا نہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کی توفیق کا ملنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. ورنہ کتنے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ نماز ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے. اور بزرگوں نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ جب آدمی صبح اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معاہدہ کرے، کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، اور یہ نیت کر لے کہ آج میں جتنے اعمال، صبح یہ نیت کر لے، یا اللہ آج میں جتنے بھی نیک اعمال کروں گا، چاہے وہ عبادات کی قبیل سے ہوں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ مدد کرنا ہو، جو عمل بھی میں کروں گا میں وہ آپ کی رضا کے لیے کروں گا. بس ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی، اب بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ پورے دن جو آپ عمل کرتے رہیں گے وہ خالص اللہ کی رضا ہی کے لیے ہوگی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص نیت کے ساتھ ہو. اس میں دکھلاوا، اس میں ریاکاری، اس میں شہرت، اس میں نام و نمود، یہ عنصر اس کے اندر نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت کی دو علامتیں تو پائی گئیں. تیسری علامت بزرگوں نے لکھی وہ یہ ہے کہ وہ عمل جب انسان کر رہا ہے تو اس کو اس وقت احسانی کیفیت حاصل ہونی چاہیے. احسانی کیفیت کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل میں مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. کیا؟ جس میں اس احسانی کیفیت کے دو درجے بیان کیے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، یہ جب تم جو بھی عمل کر رہے ہو، نیک عمل کر رہے ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن ہو، کسی کے ساتھ خیرخواہی ہو، بھلائی ہو، ہمدردی ہو، ایثار ہو، غمخواری ہو، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی تم عمل کر رہے ہو تو اس عمل کو کرتے وقت یہ دیکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت اگر حاصل ہو گئی، بہت بڑی کیفیت ہے یہ. اس کو احسانی کیفیت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور جس آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا آدمی کیا بیوی بچوں کی حق تلفی کرے گا؟ وہ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں. وہ دکان پر بیٹھ کر وہ 2 نمبریاں کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کم تولے گا، کم ناپے گا، وہ جھوٹی قسمیں کھائے گا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا؟ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. آج تو جگہ جگہ آپ کو اسٹیکر نظر آئیں گے لگے ہوئے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. لوگوں کا ذہن بگاڑ دیا ہے. کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھائیں، چھوٹوں کے، بڑوں کے، بچوں کے گھروں میں. بیٹا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس انداز سے تربیت کی جائے. کیمرہ ہے، کیمرہ کوئی نکال کے لے گیا، چوری ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ کیمرے کی آنکھ تو ختم ہو گئی، اندھی ہو گئی. اللہ تو حی اور قیوم اس کی صفت ہے. تو خیر، پہلا درجہ احسانی کیفیت کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو پھر دوسرا درجہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. یہ دوسرا درجہ ہے. اور اگر کوئی عبادت ان دونوں درجوں سے خالی ہو، اس کو نہ پہلا درجہ حاصل ہوا کأنک تراہ اور نہ دوسرا فإنہ یراک، تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہے. 3 علامتیں ہو گئیں. چوتھی علامت یہ ہے
کہ ہم جو عمل اور جو عبادت انجام دے رہے ہیں اس عمل کے وقت انسان کو اس عمل پر مداومت اور استقامت نصیب ہو، ہمیشگی نصیب ہو. یہ نہیں ہے کہ جوش میں 2-4 دن کر لیا اس کے بعد ٹائم فش، ایسا نہیں. اس عمل کو مستقل کرے. چنانچہ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل وہ ہے کہ جو مستقل، لگاتار، مسلسل کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو. مسئلہ کمی زیادتی کا نہیں ہے، کم اور زیادہ کرنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ تھوڑا عمل ہو لیکن مسلسل ہو، کنٹینیو. تو حضرت خلاصہ میری گفتگو کا یہ نکلا کہ کسی بھی عمل کو اخلاص کے ساتھ جب آدمی کر رہا ہے اور سنت کی نیت سے، شریعت کی نیت سے کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے اور احسانی کیفیت کے ساتھ اگر کر رہا ہے، تو اگر دوبارہ اس عمل کی انسان کو توفیق مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا عمل اس کا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا. یہ قبولیت کی عند اللہ علامت ہے. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا، میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر یہ ہمیں دیکھنا ہو، اور یہ دیکھنا چاہیے، مجھے بھی دیکھنا چاہیے اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ رمضان بھر کی جو ہم عبادتیں، جو مشقتیں، جو تکلیفیں جھیلتے رہے، ہر آدمی کو یہ فکر ہونی چاہیے، کیا میرا یہ اٹھنا بیٹھنا، میرا روزہ رکھنا، میرا خالی پیٹ رہنا، ہر وقت عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اور اذکار میں، نوافل میں، نمازوں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، ان تمام کاموں میں مشغول رہنا، اگر میرا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قبول ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ان اعمال کی اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ملتی رہے گی. ان اعمال کی رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی رہے گی. استقامت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے رمضان میں تو وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، رمضان میں تو وہ روزانہ 5 پارے پڑھ رہا تھا، رمضان میں تو وہ جھوٹ سے بچ رہا تھا، رمضان میں تو وہ غیبت سے بچ رہا تھا، رمضانوں میں تو آنکھ اور کانوں کے گناہوں سے بچ رہا تھا، ہاتھ کے گناہوں سے بچ رہا تھا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ رمضانی بندہ ہے، رحمانی بندہ نہیں ہے. نہیں سمجھا آپ اس کا مطلب؟ یہ بندہ رمضانی ہے، رحمانی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے. جو رحمان کا بندہ ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ اس حال میں رہتا ہے، وہ تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی دیکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا. اس کے لیے یہ نہیں کہ رمضان اور شوال، رمضان میں کچھ اور شوال میں کچھ، نہیں. اس کی تو پھر زندگی اس طریقے سے ہوتی ہے، جن اعمال کو وہ کر رہا ہے وہ پورے سال اسی طریقے سے اگر پابندی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کی عبادتیں ساری کے ساری اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل. اور آپ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. آپ نے کہا کہ اے عبداللہ دیکھو فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا، فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا. وہ راتوں کو اٹھتا تھا، پھر اس نے راتوں کو اٹھنا چھوڑ دیا. اس میں سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ اس میں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جس عمل کے اندر پابندی، مداومت، استقامت، تسلسل جس عمل کے اندر رہے گا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے. میں مثال آپ کو 2-3 مثالیں چھوٹی سی دے کر میں بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے، جو آدمی رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہا، تہجد کا اہتمام سحری سے پہلے کرتا رہا، مختلف خیر کے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا، نماز کے بعد، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی خلل نہیں آ رہا اور فرض نمازوں کی عادت پڑ گئی تو الحمدللہ یہ بات قابل اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لیا. اگر رمضان میں 5 پارے، 10 پاروں کی روزانہ تلاوت کر رہا ہے اور رمضان گزرنے کے بعد بھی چلے مقدار اتنی نہ صحیح، 1 پارے کی تلاوت کر لیتا ہے، 2 پارے کی تلاوت کر لیتا ہے، لیکن کوئی دن اس کا قرآن کریم کی تلاوت سے ناغہ نہیں ہے، کر رہا ہے، تھوڑا کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، تو یہ مطلب ہے
کہ رمضان کی اس کی راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. پورا مہینہ تہجد پڑھتا رہا، اب رمضان ختم ہوا تو اب تہجد کا ناغہ نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ رمضان میں سحری سے پہلے جب اٹھ رہا تھا تو ایک ایک گھنٹہ، آدھا آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے. اب 2-4 رکعت پڑھ لیتا ہے، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں تہجد پڑھ لیتا ہے، لیکن تہجد کا ناغہ نہیں، تہجد پڑھ رہا ہے مسلسل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جتنے تہجد پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے. تو خلاصہ یہ نکلا ساری گفتگو کا کہ جن اعمال کی قبولیت کی کسوٹی کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت کی کسوٹی یہ ہے کہ جن اعمال کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق رمضان میں دی ہے، اللہ کرے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم استقامت کے ساتھ اور اسی تسلسل کے ساتھ اور اسی پابندی کے ساتھ ہم رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو کرتے رہیں. اس لیے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تو کوئی نہیں چلے گئے. رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ اسی طریقے سے ہیں جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن اعمال کو ہم اختیار کر رہے ہیں، نیک اعمال کو، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی استقامت کے ساتھ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله.